اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ سورہ ہجر آیات 1 سے 3۔ سورہ ہجر ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں 15ویں صورت ہے۔ اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ مقطعات لفظ قطع سے ہے، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، کاٹنا، کیونکہ ان الفاظ کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے الف لام را، اس وجہ سے ان کا نام بھی مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی آیات ہیں یہ۔ تو کتاب سے مراد وہ کتاب جو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس محفوظ، اور ان میں سے جو آیات نازل فرما دی گئیں اور جنہیں پڑھا گیا انہیں قرآن مجید کہا گیا۔ قرآن کا لفظی معنی بھی بار بار پڑھا جانا ہے، تو اس کتاب مجید کو کیونکہ بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ سورہ ابراہیم کے آخر میں ان لوگوں کا تذکرہ اور انجام بیان کیا گیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب اس سورہ کے آغاز میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب یہ لوگ تمنا کرتے رہ جائیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو گئے ہوتے۔ یعنی آج تو یہ لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کتاب مجید کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آگے ایسے وقت آئیں گے کہ وہ بار بار آئیں گے جب یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش اس کتاب کو قبول کر کے مسلمان بنے ہوتے، اس ہولناک نتائج سے محفوظ رہتے۔ تو جہنم کی ہر اذیت انسان کو بار بار یہ احساس دلائے گی کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش میں دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان کر لیتا، لیکن پھر صرف پچھتاوا ہی ہوگا اور کاش ہی رہ جائے گی۔ دوسری طرف ان لوگوں کا انجام دیکھیں گے جو ان کے ساتھ ہی رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لائے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ تو نعمتوں اور بہشتوں میں ہوں گے۔ ان کے انجام کو دیکھ کر ان کی حسرت بھی اور بڑھے گی اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ لوگ بھی ایمان لے آئے ہوتے۔ ذرہم، چھوڑ دیں آپ انہیں، یاکلوا، کھا لیں، ویتمتعوا، عیش کر لیں، ویلہہم الامل، اور آرزوؤں میں مگن رہیں اور انہیں غافل کیے رکھیں ان کی آرزویں۔ فسوف یعلمون، پس پھر وہ جان لیں گے۔ اب خطاب رسول علیہ السلام سے کہ اگر یہ اپنی سرمستیوں میں گم ہیں، آپ کو اور آپ کی دعوت کو خاطر میں نہیں لا رہے، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ چند دن ہیں، کھا پی لیں، مزے کر لیں اور لذیذ آرزوؤں کی خواب دیکھ لیں۔ ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ اپنی سرمستی کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ان آیات میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، بہت جلد یہ لوگ اپنے انجام سے واقف ہو جائیں گے اور پھر اس انجام کو اپنے سامنے پا کر یہ لوگ حسرتیں کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی زندگی سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين۔ سورہ ہجر آیات 4 سے 8۔ آیت نمبر 3 میں ہم نے یہ بات جانی، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، یأکلوا ویتمتعوا کہ کھائیں اور عیش کر لیں جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ان کی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں، پھر یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ کسی بھی بستی کو، الا مگر، ولہا اس کے لیے، کتاب معلوم ایک مقرر مدت تھی، ایک معین نوشتہ رہا ہے۔ ما تسبق نہیں سبقت کرتی، من امتن کسی بھی امت سے، اجلہا اس کی مدت، وما یستأخرون اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹتی ہے۔ اب ان آیات میں عذاب کے مؤخر ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالبہ عذاب کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو یہ تاخیر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پر مبنی ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے اس پر اپنی ساری حجتیں پوری کر لیتا ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد بھی اگر وہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی تو لازماً وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو آج یہ جو اہل مکہ آپ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب لے آئیے، عذاب لے آئیے، تو ان کو بتا دیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک معین وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ تعین ایسا تعین ہے کہ جس میں ذرہ بھی نہ تقدیم ہے نہ تاخیر ہے، کہ جب وقت آئے گا تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے مطالبہ عذاب کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، ان کے مسلمانوں کو بے حد ستانے کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، ان کے اللہ کے پیغمبر کو ستانے کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو جب بھی یہ لکھی ہوئی مدت پوری ہو جائے گی تو قوم ہلاک کر دی جائے گی، پھر انہیں ذرہ بھی موقع نہیں ملے گا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، یا ایہا الذی اے وہ جو، نزل علیہ نازل کیا گیا ہے اس پر، الذکر نصیحت، انکا یقیناً تو، لمجنون دیوانہ ہے۔ کفار مکہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طنزیہ انداز میں خطاب کر کے کہتے، اے وہ شخص جو مدعی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی، کوئی تذکیر اتاری گئی ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم دیوانے ہو، تبھی تو ہمیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو اور اپنے لیے کامیابی کے دعوے کر رہے ہو، حالانکہ ہمارے حالات تمہارے حالات سے اور ہمارے ساتھیوں کے حالات تمہارے ساتھیوں کے حالات سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اگر ہم سے اللہ ناراض ہوتا تو ہم اس کے مبغوض ہوتے، اس کا قہر ہم پر نازل ہوتا، اور اگر تم اللہ کے محبوب و منظور ہوتے تو تم پر بہت سی نعمتیں ہوتیں، لیکن حالات تو اس کے برعکس ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، جملے کے آغاز میں لو ما کا استعمال ابھارنے، اکسانے یا مطالبے کے مفہوم میں آتے ہیں، یعنی تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تأتینا بالملائکۃ کہ لے آؤ فرشتے کو، ان کنتا اگر تم ہو، من الصادقین سچوں میں سے۔ تو مجنون کہنے کی ایک اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے، تو اس فرشتے کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لے آتے؟ آپ میں سے کیا خصوصیت ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو آپ ہمیں دکھا دیں، اگر آپ سچے ہیں کہ واقعی کوئی فرشتہ آپ پر یہ کلام لے کر آتا ہے تو ہم مان جائیں گے۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا، ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں نازل کرتے، اتارتے فرشتوں کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ۔
تو یہ ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ حق کے معنی یہاں فیصلے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیں، اس کائنات میں اور اپنے نفس میں موجود نشانیاں دیکھیں اور سمجھیں، ان پر غور کریں اور انہی کی روشنی میں ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے لیے فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ فرشتے تو فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا اِذًا مُنذَرِينَ، اور اس وقت انہیں پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی، کہ فرشتے تو ہم اس وقت بھیجتے ہیں جب لوگ اندھے بہرے بن جاتے ہیں اور عذاب کے سوا ان کے لیے کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی۔ اس وقت فرشتے اللہ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور قوم نیست و نابود کر دی جاتی ہے، اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل اور یقین کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔